بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یعنی نعمتوں سے مزہ اٹھا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہے اور ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل تحبون العاجلۃ، ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ انسان کی جو عادت ہے، جو اس کی فطرت ہے، اس آیہ کریمہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ عمل انسان یہاں کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی یہیں پا لیتا ہے، کچھ اعمال انسان کرتا ہے ان کے نتائج قیامت میں ملیں گے ثواب کے طور۔ دنیا میں بندہ کوئی کام کرتا ہے مال کمانے کے لیے، وہ کما لیتا ہے، مختلف چیزوں کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پا لیتا ہے، لیکن جو اجر و ثواب ہے، جس کا قیامت کے ساتھ تعلق ہے، آخرت کے ساتھ تعلق ہے، وہ چونکہ لیٹ ملنے والی چیز ہوتی ہے، اس کی بجائے دنیا کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہے۔ آخرت کی تیاری کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، لیکن چونکہ نتائج یہاں جلدی نکلتے ہیں، یہاں کی دولت، یہاں کی مختلف نعمتیں، ان کے حصول کا بہت زیادہ ذوق پایا جاتا ہے طبیعت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جلدی ملنے والی نعمت سے محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے، آخرت کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کسی بھی کہیں بھی دو چار انسان بیٹھے ہیں، وہاں جا کے بات شروع کر رہی ہیں تو دنیا کی بات ہی آپ کو سننے میں ملے گی، اللہ ماشاء اللہ کوئی آخرت کی بات کسی جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اب جو صالحین ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کا جو انداز ہوگا وہاں، ان کی جو صورتحال بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرۃ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ اب
انسانی طبقات میں سے ایک خاص طبقہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کو وہاں خوف و خطرہ نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، وہ وہاں خوش ہوں گے۔ جب کسی پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں، اور وہ الی ربہا ناظرۃ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ دنیا میں انسانی کئی طبقات ایسے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک خارجیوں کا طبقہ ایک معتزلہ ہے، اور ایک طبقہ خارجیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیحین میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایسے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تو 14ویں رات تھی چاند کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند کو دیکھ رہے ہو، جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی، حشر میں اسی طرح اللہ کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی دقت نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر علی وجہک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد آرام دہ زندگی، عیش و عشرت کی زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں، مجھے عشر میں اپنا دیدار عطا فرما، اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یہ بھی ہونا چاہیے بندے کے اندر، اور یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے اندر۔ موت کا ڈر ہے نا جی، دیدار تو مرنے کے بعد ہی ہوگا نا، اس زندگی میں تو دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو موت کا جو بندہ موت سے ڈرتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ مولا کریم مجھے اپنی ملاقات کا شوق ادا کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یعنی نعمتوں سے مزہ اٹھا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا
وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہے اور ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو سلام فرمائے گا۔ وذالک قولہ تعالیٰ سلام قولا من رب رحیم، یہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے تو یہ اسی کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرما رہا ہوگا۔ قال فینظر الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا، وینظرون الیہ، اور یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہ ہوگا۔ جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو پھر جنت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو کہ اللہ پاک کا دیدار ہے، اور جتنی لذت اللہ پاک کے دیدار میں ہے اس کائنات میں کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جمال پر پردہ ڈال لے گا اور اس کا نور اور اس کی برکت باقی رہے گی، یعنی اللہ پاک اپنے حسن کو چھپا لے گا لوگوں سے، لیکن اس کا جو نور ہے اور اس کی جو برکات ہیں وہ باقی رہیں گی، وہ لذت انسانوں کے اندر موجود رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس طرح ارشاد فرما دیا کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔